خواتین کا بھی یہی مسئلہ ہے، لباس بالکل چلا گیا، ازار اور جو چوڑیدار نہ کہاں ہے آج، سب چلے گئے، لیگنز کا تھے، ہاں لیگنز اگر وہ بھی گھر میں پہنتی تو کوئی بات نہیں تھی شوہر کے سامنے زینت کے طور پہ، لیکن ہے باہر بھی وہی لباس کے ساتھ گھومنا پھرنا، برخاست تھوڑا سا ہٹا تو سب نظر آیا۔ کہاں چلی گئی حیائیں، کہاں چلی گئی وہ بیٹیاں جو حیا کے لیے اپنی جان دے دیا کرتی تھی، کہاں چلی گئی وہ خواتین جو حیا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھی، جنہوں نے زندگی بھر کبھی لوگ تو کیا سورج کی روشنی نے ان کو نہیں دیکھا، کبھی لوگ تو بہت دور کی بات ہے، ایسی پردہ داری کی کہ سورج کی روشنی بھی نہیں پڑی ان پر، اس طرح وہ گھروں میں رہ کے گزارا۔ کہاں چلی گئی وہ باحیا خواتین، کہاں چلی گئی وہ نمونے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، موت کا وقت قریب آیا، اللہ کے رسول کی وفات کے بعد بیمار ہی رہنے لگی، محبت اتنی تھی حضرت فاطمہ کو، صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد کبھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ہم نے ہنستے نہیں دیکھا، غم ہی غم تھا، یہاں تک کہ صرف 6 ماہ ربیع الاول میں وفات ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، 12 ربیع الاول، ہاں پھر اس کے بعد آپ گنتے چلے جائیں، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولی، جمادی الاخری، رجب، شعبان، 5 مہینے، رمضان میں وفات ہو گئی، 6 مہینے بھی زندہ نہ رہی، اس حد تک پیار کرتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ رمضان میں وفات ہوئی اور قریب وفات کا وقت آ گیا، بالکل بستر پہ لیٹی ہوئی تھی، شام کا وقت تھا، شام کا رول کے کہہ سکتے ہیں رات کا وقت تھا، تو بلایا اور کہا کہ دیکھو اپنے محبوب ترین جو امہات المومنین قریب تھی ان کو بولا کہ دیکھو میں اسی رات شاید وفات پا جاؤں گی، اور مجھے دن میں نہ دفنانا، مجھے رات ہی میں دفنا دینا، میں نہیں چاہتی کہ کسی غیر کے آنکھ میری میت پر بھی پڑے۔ یہ تو زندہ نہیں، زندگی میں نہیں، وفات کے بعد کا واقعہ کہہ رہے ہیں۔ کہا کہ اگر دن میں دفناؤ گے کفن تو ہوگا، لیکن کفن دیکھنے پر یہ تو معلوم ہوگا نا کہ بی بی کتنی لمبی تھی، کتنی چوڑی تھی، یہ عکس تو معلوم ہوگا نا۔ میں نہیں چاہتی کہ کوئی مجھے کفن بھی دیکھے، میرا کفن بھی کوئی نہ دیکھے، اس واسطے مجھے رات دفنا دینا۔ یہ حیا تھی، حیا۔ کہاں گئی وہ بیٹیاں جو یہ نمونہ رکھتی ہیں؟ ہم نے تو برباد کر دیا پورے دین کو، پامال کر دیا، ہمیں احساس ہی نہیں کہ ہم پامال ہو گئے، برباد ہو گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ میں شیخ عبدالسلام عمری مدنی، امیر جمعیت اہل حدیث چنئی، آج 12 دسمبر 2021 کو مرکز السلام لنشر الاسلام کی نگرانی میں جو مسجد بن رہی ہے، یہ گراؤنڈ فلور، فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور مسجد بن رہی ہے۔ کافی حصہ اس میں عورتوں کے لیے ہے، میں نے اس کی زیارت کی، کافی سٹینڈرڈ کام ہو رہا ہے، بہت اچھا کام ہو رہا ہے، ماربل لگے ہوئے ہیں اور انٹیریئر ڈیزائننگ ہو رہی ہے، ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی ان کے خدمات سے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں جنہوں نے مدد کی ہے، جو تعاون کیا ہے، جو نگرانی کر رہے ہیں، سب اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ دنیا و آخرت میں عطا کرے۔ کافی کام باقی ہے، اسی لیے میرے سارے بھائیوں بہنوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ضرور اس میں اور تعاون کریں حتیٰ کہ کام پورا ہو جائے۔ اور میری امید ہے اور میرے اللہ سے دعا ہے کہ مرکز انشاءاللہ آئندہ آنے والی نسلوں تک دین کے لیے، توحید کے لیے ایک سینٹر قائم ہوگا، اس سے فائدہ ہوگا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے خدمات کو قبول فرمائیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔